بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دوحہ میں اللہ کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور رستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہ کھڑا رہے، لڑتا رہے اس یقین سے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن یہ کہنا بھی بہت آسان ہے۔ اکثر جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر توکل کی کمی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ کی رحمت آئے گی؟ اگر اللہ کی رحمت نہ آئی تو کیا ہمیشہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر توکل کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں یہ آیتیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ توکل ذکر کرنے سے یا نفل پڑھنے سے نہیں آتا۔ توکل تب آتا ہے جب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہر مسلمان یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں پہلے کتنی مشکلات آئیں، کتنی زندگی میں پریشانیاں آئیں اور کیسے اللہ نے ہر دفعہ ہر آزمائش میں سے مجھے بہت آرام سے نکال دیا۔ اور یہی چیز اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں۔ شروع میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی۔ اب قریش نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے یا وہ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر کے جان بوجھ کے ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب چاہے ان کے دل میں بہت زیادہ ایمان تھا، جب 24 گھنٹے ہر بندہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جائے تو تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شک آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سارے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں یا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہو، اور یہ سوچ سوچ کے وہ شدید پریشان ہو گئے۔ ایسے موقع پہ پھر اللہ نے سورہ دوحہ کی آیتیں نازل کی، جس میں اللہ نے سب سے پہلے یہ چیز واضح کر دیا کہ اللہ ان سے ناخوش نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ نے آگے ان کے لیے بہت سی خوشیاں رکھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ان کو توکل کے بارے میں سکھایا۔ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو مزید ذکر کرنا چاہیے یا مزید قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ تو پہلے سے بہت زیادہ ذکر کر رہے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو یہ یاد کروانا شروع کر دیا تھا کہ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات تھیں اور ہر دفعہ اللہ کی رحمت لازماً آتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں جو 3 مشکلات کا ذکر اللہ نے کیا ہے، یہ 3 ایسی مشکلات ہیں جو کسی بھی انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلاً سب سے پہلے ماں باپ کا فوت ہو جانا، یا کسی بھی انسان جس سے آپ کو بہت محبت ہو اس کا فوت ہو جانا بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے انسان کو آپ مزید لمبی زندگی نہیں دے سکتے، آپ کے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے تو ان کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کو کون پالے گا، وہ کہاں پر رہیں گے، وہ کس حالت میں رہیں گے، لیکن پھر آخرکار اللہ کی رحمت آئی، ان کے دادا اور پھر ان کے چچا نے ان کی بہت اچھی پرورش کی۔ اسی طرح انسان کس ماحول میں، کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے، آپ کے بہن بھائی کون ہوں گے، آپ کس ماحول میں پیدا ہوگے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اور جس جگہ پہ پیدا ہوئے وہاں پر بت کی پوجا بہت ہوتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بہت سا ظلم ہوتا تھا، اور وہ یہ چیزیں دیکھ کے بہت پریشان ہوتے تھے، ہمیشہ سچ کی تلاش میں تھے۔ تو آخرکار اللہ نے ان کو سچ دکھا دیا۔ اور اس کے علاوہ بچپن میں ہی جو آپ نے رزق اپنے گھر میں دیکھا، اس پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بچپن سے ہی بہت آرام والی زندگی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بچپن سے ہی بہت تنگ، بہت مشکل زندگی دیکھتے ہیں، جیسے حضرت محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب ایک انسان بچپن سے بہت تنگ زندگی دیکھتا ہے تو اس کے اندر مزید خوف آ جاتا ہے کہ میں آگے زندگی میں کیا کروں گا، میں پیسہ کہاں سے لے کر آؤں گا۔ تو ایسے موقع پہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے ان کو رزق نہیں دیا؟ ان کی شادی جیسے حضرت خدیجہ سے ہوئی تو کیا ان کو رزق نہیں ملا؟ اب یہ 3 چیزیں جو اللہ جانتے ہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہے، ان 3 چیزوں کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت بہت زیادہ آ جائے اور آپ گھبرانا شروع ہو جاؤ،
تو اللہ ہمیں بتا رہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی مشکل وقت نہیں آیا، کبھی بہت بڑی بڑی آزمائشیں نہیں آئیں جس پہ آپ نے اس وقت یہ سوچا ہو کہ یہ تو میرے بس سے باہر ہے، اس پر اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے، اور کیا اس وقت اللہ کی رحمت آخر کار نہیں آئی؟ آپ خود اس قابل تھے کہ آپ وہ مشکلات ختم کر دیں؟ کیا آپ اس قابل تھے کہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ان آزمائشوں سے نکال دیا؟ نہیں، بلکہ آپ کھڑے رہے، لڑتے رہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت لازماً آئے گی، اور آخر کار اللہ کی رحمت آئی۔ اللہ نے وہ کام آپ کی زندگی میں کر دیا جو آپ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ تو کیا وہی خدا یہ کام دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہی خدا اس وقت جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہے وہ ان کو ختم نہیں کر سکتا؟ اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں جان بوجھ کے امتحانوں میں ڈالتا ہے، ہمیں آزماتا ہے کہ کیا ہم ہمت تو نہیں ہارتے، اور پھر ہمیں ان آزمائشوں میں سے نکال دیتا ہے تاکہ کل کو جب ہم دوبارہ کسی آزمائش میں آئیں ہم واپس اپنی زندگی میں جا کے اس مشکل وقت کو یاد کر سکیں کہ کیسے اللہ نے اس وقت ہماری مدد کی تھی، اور اسی سے توکل آتا ہے۔ السلام علیکم۔